اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار ذلک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ تم پر مردہ، بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا وہ حرام ہے۔ پھر جو مجبور ہو جائے اور حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو تو اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ تم پر مردہ، بہا ہوا خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا وہ حرام ہے۔ حرام چیزیں جو ہے اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمائی، بنیادی حرام چیزیں جو ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے حرام کو ناپاک کہا اور حلال کو پاک اور طیب، یعنی حلال کو جب پاک اور طیب کہا گیا تو اب کتنی بھی مرغوب اور کتنی بھی اچھی چیز اگر وہ حرام ہے تو پاک نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بھی مرغوب ہو نفس کو، چاہے کتنی بھی اچھی محسوس ہو۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے حرام کے بارے میں جو وضاحت فرمائی کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، اس کے بے شمار نقصانات ہیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرام جب آدمی کھاتا ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک ایسا مسافر جو حالت سفر میں اور اس کا پورا ساز و سامان لٹ گیا، پورا کے پورا ساز و سامان ختم ہو گیا، پریشان حال مسافر، تو ساری چیزیں اس کی جمع ہیں۔ حالت سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا قبول ہوتی ہے۔ مسافر ہے، پریشان حال ہے، زادراہ نہیں ہے، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے رب میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں کیسے تیری مدد کروں؟ تیرے جسم میں جو خون ہے، تیرے جسم میں جو کچھ ہے سب کے سب حرام کا ہے، تو جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے، تو جو کھایا وہ بھی حرام کا ہے۔ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، عبادت نہیں قبول ہوتی ہے۔ دعا ہو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور ایک روایت جس پہ کچھ کلام ہے، اللہ کے نبی نے کہا دعا مخل عبادہ، اس کو بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے حرام سے رکنے کا بڑا تاکیدی حکم دیا ہے۔ یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ باطل طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ، یا ان الذین یاکلون اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الحکام، حکام سے مل کر کے، عہدیداران سے مل کر کے کسی کو بلیک میل کر کے اس کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یتیموں کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ حرام چیزوں سے بار بار بالتاکید روکا گیا ہے، بالتاکید روکا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو چیزیں بیان فرمائی، انما حرم علیکم المیتۃ، تم پر مردار اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے۔ مردار کون؟ جو جانور مر جائے، چاہے وہ گردن دبنے سے مرے، چاہے وہ کسی زخم سے مرے،
چاہے کسی بلندی سے جگہ سے گر کر کے مرے، اگر وہ مر گیا اس کی جان ذبح ہونے سے پہلے نکل گئی تو وہ جائز نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں کچھ تفصیلی بحث کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال ہیں کہ اگر مردار جانور ہے تو اس کے اندر کی جو چیز ہے وہ بھی نجیس ہے۔ جیسے مثلا مرغی اگر ہے اور اس کے پیٹ میں اگر انڈا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے، یا بھینس اور گائے وغیرہ ہے، اور اگر اس کے اندر دودھ باقی ہے تو وہ دودھ بھی جائز نہیں ہے، اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو مردار جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، لیکن دو مردار ایسے ہیں جو جائز ہیں۔ دو مردار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو سمندری مردار اور دوسرا ٹڈی، یہ دو مردار ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا ہے۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے، ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطأ امام مالک میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت مالک ابن انس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ ہم لوگ جب نکلے، سمندری راستہ تھا، طوفان آیا، ہم لوگ راستہ بھٹک گئے۔ راستہ جب بھٹک گئے تو ہمارے پاس جو ذات راہ تھا، جو کھانے پینے کا سامان تھا، وہ بڑا محدود تھا، بڑا سنبھال کر کے ہم لوگ استعمال کر رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ جس کے پاس جتنا کھانا ہے سب لا کر کے جمع کرا دے۔ سب نے اپنے اپنے پاس جو کچھ تھا لا کر کے جمع کرا دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کھانا کم کرتے کرتے یہ موڑ آیا کہ ایک کھجور ایک شخص کو دن بھر میں ملتی تھی۔ تو راوی نے، پوچھنے والے نے سوال کیا کہ ایک کھجور، کہا جب یہ بھی ختم ہوئی تو اسے ایک کھجور کی قیمت ہم کو سمجھ میں آئی۔ پھر ہماری کشتی ایک ٹیلے میں جا کر کے لگی تو وہاں پر ہم نے ایک بہت بڑی مچھلی دیکھی، امبر نامی مچھلی۔ صحابہ کرام نے 18 دن تک کے 200 سے زائد کا لشکر تھا، 18 دن تک کے اس مچھلی کو کھایا۔ اس کے قد و قامت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی تھی وہ کہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے آنکھ کے خول میں اتر کر کے لب بھر بھر کے روغن نکالتے، اور جب ہم لوگوں کی رخصتی کا وقت ہوا، یعنی سمندر بالکل نارمل ہوا اور نکلنا چاہا ہم نے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مچھلی کی 2 پھسلیوں کو کھڑا کرنے کا حکم دیا۔ جب 2 پھسلیوں کو آپس میں ملا کر کے کھڑا کیا گیا تو ایک اونٹ سوار کو جو بڑا بلند قامت کا تھا، اور اونٹ جو بڑا بلند تھا، اس کو اس کے نیچے سے گزرنے کے لیے کہا گیا۔ تو جب وہ گزرا تو اس کا جو سر ہے وہ اس کے آخری سرے پر نہیں لگا، یعنی بالکل آسانی کے ساتھ گزر گیا، اس کے باوجود جگہ موجود تھی۔ وہ لے کر کے آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پورے واقعہ بیان فرمایا۔ اتنی بڑی مچھلی تھی۔ تو سمندری مردار کو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، ہم جب سمندری سفر میں ہوتے ہیں تو ہم تھوڑا بہت پانی لے لیتے ہیں، میٹھا پانی۔ سمندر کا پانی اتنا نمکین ہوتا ہے کہ پینے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا اللہ کے نبی، اگر اسی سے ہم وضو یا غسل کریں تو یہ پانی جو ہے ہمارے لیے ناکافی ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سمندری مردار کو حلال اور اس کے پانی کو پاک کیا، یعنی اس سے آدمی غسل اور وضو کر کے پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے 2 مردار حلال کیے ہیں، ایک تو سمندری مردار اور دوسرا وہ مردار جسے ٹڈی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا، حلال قرار دیا۔ یہ 2 مردار حلال ہیں، ورنہ جتنے بھی مردار ہیں سب کے سب حرام ہیں۔ علیکم المیتہ والدم، دم مسفوح، بہنے والا خون، خون اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ ہم لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں تو عموماً ذرا سا حیرت ہوتی ہے کہ خون کیسے، کیا حلال ہے، کون حرام ہے، کون کھاتا ہے۔ اگر آپ دیہات وغیرہ میں جائیں یا ایسے علاقے میں جائیں جہاں پر غیر مسلم افراد بستے ہیں
تو غیر مسلم افراد میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بکرے مینڈھے وغیرہ کٹتے ہیں تو اس کے خون کو ایک کٹورے میں وہ لوگ رکھ لیتے ہیں، اور وہ خون تھوڑی دیر کے بعد جم جاتا ہے. جب جم جاتا ہے تو اس کو کلیجی جس طرح ہوتی ہے اس طریقے سے اس کو کاٹ لیتے ہیں اور اس کو پکا کر کے کھاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جائز نہیں حرام قرار دیا ہے. ہمارے لیے دو جمے ہوئے خون اللہ نے جائز کیا ہے، جیسے جو دو مردار میں نے بتایا ایسے دو جمے ہوئے خون جائز ہیں، ایک کلیجی اور دوسری تلی، یہ بھی جمے ہوئے خون کی شکل ہے، یہ جائز ہے دونوں. اللہ تعالیٰ نے یہ جائز قرار دیے ہیں. وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے. اس کا بطور خاص نام لیا گیا ہے خنزیر کا کہ حرام ہے. اس کو بڑی رغبت کے ساتھ لوگ کھاتے ہیں، اور بعض ممالک میں اس کو کھایا جاتا ہے رغبت کے ساتھ، اور اس کے نقصانات سے وہ دوچار ہیں. اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے وہ ناپاک تو ہے لیکن جسمانی اعتبار سے بھی انتہائی نقصان دہ ہیں، کیونکہ ہم جو غذا کھاتے ہیں اس کے اثرات ہماری باڈی کے اوپر پڑتے ہیں. جیسے اطباء کہتے ہیں کہ ہمارے جسم کا جو حصہ کمزور ہے اگر بکری کا وہی حصہ آدمی کھائے تو اس حصے کو وہ قوت دیتا ہے. جیسے کسی کو سانس کو وغیرہ کی تکلیف ہے تو پھیپڑا کھائے. دماغ جو بچوں کا تھوڑا سا کند رہتا ہے، کمزور رہتا ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بکری کا دماغ جو بھیجا ہوتا ہے وہ اس کو، اور اس کے اثرات بھی لوگوں نے تجربہ کیا کہ پڑتے ہیں. خوراک کے اثرات پڑتے ہیں انسانی جسم کے اوپر. اب سی فوڈ، مچھلی زیادہ کھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں تو مچھلی دماغ کے لیے بہت مفید ہے اور نظر کے لیے، اسی لیے جن علاقے کے لوگ اس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیے دماغی اعتبار سے بہت تیز ہوتے ہیں. جیسے ہندوستان میں کیرل ایک ایسی ریاست ہے جو تعلیمی اعتبار سے سب سے اوپر ہے، جس کا ریشو ان لوگوں کی ٹوٹل خوراک اگر آپ دیکھیں گے تو مچھلی ملے گی. کھانے کے اثرات کیسے پڑتے ہیں؟ کوریا وغیرہ کے لوگ بلی کا بہت استعمال کرتے ہیں کھانے میں. ان کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو 4 دن آنکھیں نہیں کھلتی ہے، یعنی اس کے اثرات جو پڑتے ہیں. شیخ الاسلام امام المناظرین مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ عبدالعزیز محدث رحیم آبادی، عبدالعزیز محدث رحیم آبادی حسن البیان والے، سیرت الرحمان نام کی جب کتاب شبلی نعمانی صاحب نے لکھی تو اس کا جواب حسن البیان انہوں نے دیا. اور مجاہدین کا جو نیٹ ورک تھا، شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کی شہادت کے بعد پورے نیٹ ورک کو یہی چلاتے تھے، یعنی اس کے بڑے تھے عبدالعزیز محدث رحیم آبادی. ان کی صدارت میں ایک جلسہ ہو رہا تھا اور ایک عالم تقریر کر رہے تھے، اور اسٹیج پر شیخ الاسلام امام المناظرین مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ ہندوستان کی تاریخ میں، انڈو پاک کی تاریخ میں ایسا مناظر پیدا نہیں ہوا، ایسا مناظر، ایسا حاضر جواب آدمی اور ایسے زبردست مدلل انداز میں اپنی بات کرتے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا پوری عمر آپ کے مقابل بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی، بلکہ آخری ایک واقعہ ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ ایسا کریں گے کہ مسجد کے ایک کونے میں آپ بیٹھیں گے، ایک کونے میں میں، اور 10 آیت کی تفسیر کریں گے، اور جس کی تفسیر اچھی رہی وہ جیت گیا. تو کہا ٹھیک ہے منظور ہے، اس پر بھی نہیں آیا. پھر آخری بات یہ پیش کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ میرے سامنے آپ بیٹھیے، میں صرف کہوں گا اور آپ صرف سنیں گے. شیخ الاسلام امام المناظرین مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ بھی مجھ کو منظور ہے، مگر اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو سوال تو کر سکتا ہوں. کہا نہیں، سوال نہیں کر سکتے. وہ جانتا تھا کہ جہاں سوال کیا کہ اس کا کذب اور اس کا جھوٹ. مرزا غلام احمد قادیانی کی خلاف آپ کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ سے گفتگو کرنے کے لیے کوئی قادیانی بیٹھتا تو جو دلائل دیتے تھے تو قادیانیوں کو نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو خود حیرت تھی کہ وہ کتابوں میں کہیں کچھ لکھ کے رکھا تھا، اس کو بھی نہیں یاد رہتا تھا. یعنی بولتا ہے کہ میری کتابوں کی گہرائی سے مجھ سے زیادہ اسٹڈی شخص کی ہے. خیر، تو اسٹیج پر ایک عالم تقریر کر رہے تھے حلال و حرام پر. ایک آریہ سماج کا پنڈت آیا اور آ کر کے مولانا سے کہتا ہے مولانا آپ کہتے ہو فلاں جانور حلال فلاں جانور حرام، تو مجھ کو آپ ایک بات یہ بتائیے کہ اگر بکری کو ہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کاٹتے ہیں تو وہ حلال،
اور اگر اس کے بغیر کاٹے تو وہ حرام۔ تو بکری اگر پیدائشی طور پر حلال ہے تو پڑھنے کی کیا ضرورت؟ اور اگر یہ جملہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کاٹنے پر حلال ہوتی ہے تو کوئی بھی جانور کو پڑھ کر کے کاٹ لو وہ حلال ہو جائے گا۔ نوجوان عالم تھے، سوال ذرا مشکل تھا، سوچنے لگے جواب کے بارے میں۔ مولانا عبدالعزیز محدث رحیم آبادی نے مولانا ثناء اللہ نصری رحمہ اللہ کو اشارہ فرمایا کہ آپ اٹھ کر کے جواب دیا۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے پہلے پنڈت کو اوپر بلایا، اسٹیج پر کہا آؤ، کیونکہ ہم اپنے یہاں آئے ہوئے مہمان کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں۔ کہا سوال دہرائیے۔ جب اس نے سوال دہرایا تو آپ نے پہلے الزامی جواب دیا، آپ کا طریقہ کار یہ تھا۔ کہا پنڈت مہاشے یہ بتائیے لگن منڈپ میں جو اشلوک پڑھے جاتے ہیں ان اشلوک کو پڑھنے کے بعد عورت حلال ہوتی ہے یا تمہارے یہاں جو جنم جنم کا سسٹم چلتا ہے پہلی سے حلال رہتی ہے؟ بس وہ کر کے بھاگا، کیونکہ اگلا سوال جو تھا کہ اگر ایسی بات ہے کہ وہی اشلوک حلال کرتے ہیں تو بہن ماں بیٹی کسی کو بھی بیٹھا کر لگن منڈپ پہ، اور اگر وہ نہیں ہے رشتے بنتے ہیں اور اس کی تکمیل کے لیے وہ ہے تو پھر ایک الگ بات ہے۔ خیر اس کے بعد انہوں نے جو جواب دیا اس وقت کہ سور کا جو گوشت ہوتا ہے دنیا کے دوسرے جو جانور ہیں ان کے گوشتوں سے الگ ہوتا ہے۔ اس کے جسم میں ایک جراثیم پایا جاتا ہے جو 100 ڈگری پر پانی جب گرم کیا جائے، پانی 100 ڈگری تک گرم ہوتا ہے، اس کے بعد گرم نہیں ہوتا ہے، پھر بھاپ بن کر کے اڑنے لگتا ہے۔ تو 100 ڈگری تک اگر پانی گرم کیا جائے تو ہر جراثیم مر جاتے ہیں، لیکن سور کے جسموں میں جو جراثیم ہے وہ زندہ رہتا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک خول بناتا ہے۔ وہ جیسے ہی پانی 100 ڈگری کے قریب ہوا وہ ایک خول بنائے گا اور گیند کی طرح گیند کے، اور اس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور ٹیمپریچر کم ہوا پھر باہر آ کر کے ایکشن میں آ جاتا ہے۔ تو جب اس کا گوشت آدمی استعمال کرتا ہے تو اس کے جو جسم کے اندر جتنی خرابیاں ہیں وہ سب ہمارے جسم میں آتی ہیں۔ آج دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ 3 مرض ہیں۔ پہلے نمبر پر شوگر، دوسرے نمبر پر جوڑوں کا درد اور تیسرے نمبر پر موٹاپا۔ یہ 3 مرض دنیا کے بڑے مرض مانے جاتے ہیں جو لا علاج ہیں، کبھی انسان اس کا علاج دریافت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ گھٹیا جو ہے سور اصل میں گھٹیا کا دائمی مریض ہے، اور ہمارے علاقوں میں جو یہ اتنے زیادہ ہے، جیسے آج آپ مسجدوں میں جب جائیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ کرسیاں نظر آئیں گی، پہلے یہ نظر نہیں آتی تھی اس لیے کہ گھٹنے کے مرض نہیں پائے جاتا تھا۔ بہت سارے پروڈکٹ ہم استعمال کرتے ہیں جو ہم کو معلوم نہیں رہتا ہے کہ اس میں سور کے جراثیم یعنی سور کی چربی اور یہ تمام چیزیں ڈالی رہتی ہے۔ آدمی لا علمی میں وہ اس کو استعمال کر لیتا ہے تو اس کے نقصانات سے دوچار ہوتا ہے۔ اگر آدمی کو علم ہے تو احتیاط کرنا چاہیے، اس سے رک جانا چاہیے اگر معلوم ہو تو۔ اور ہمارے یہاں بھی نہ جانے کیا ہے معاملہ کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جب کبھی بتانا رہتا ہے تو اتنی لمبی لسٹ دیتے ہیں کہ آدمی کو یاد ہی نہ رہے۔ جو ہمارے یہاں عام طور پر استعمال والی چیزیں ہیں، محققین جن کو علم ہے کہ اس میں سور کے اجزاء ہیں تو ان کا نام دے کر کے یہ دینا چاہیے کہ بھائی اس کے اندر ہے۔ اب وہ اس میں A B L اور پھر اس کے بعد وہ نمبرات، اب وہ کس کو ذہن میں رہ جاتے ہیں، 25-50 ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ تو ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ لوگوں کی رہبری اور رہنمائی بھی اور لوگ بچ بھی سکیں۔ تو انہوں نے اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ اس کے جسمانی نقصانات یہ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، صرف یہ نہیں کہ اللہ کی نافرمانی، یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بڑا رحیم و کریم ہے۔ اس نے جو جاندار حرام قرار دیے ہیں اس کے نقصانات ہیں، اس کے گوشت کے استعمال کے، اور آج کی طبی تحقیق جدید ٹیکنالوجی نے یہ چیز ثابت کر دی ہے۔ اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اب وہ کوئی بھی چیز ہو، ایک چیز ہوتی ہے کہ فی نفسی ہی حرام ہے، حرمت میں ایک چیز فی نفسی ہی حرام ہے، جیسے مثلا سور ہے یا دوسرے جانور ہیں جو حرام ہے، جیسے کتا اور یہ تمام جانور ہیں، یہ فی نفسی ہی حرام ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی وجہ سے حرام ہونا، جیسے بکری یہ حلال ہے لیکن غیر اللہ پر چڑھائی گئی حرام ہو گئی، اونٹ، مرغا، اس کے علاوہ جتنے بھی کھائے جاتے ہیں بیل، گائے، یہ تمام کے تمام جائز لیکن غیر اللہ پر اگر چڑھایا گیا تو حرام ہے۔
ایسے ہی کھانے کی اشیاء ہیں، یہ تمام کے تمام جائز ہے، لیکن غیر اللہ پر جیسے ہی چڑھایا گیا حرام ہے۔ بعض لوگ دلیل دیتے ہیں عجیب و غریب، جیسے کچھ علماء کہتے ہیں کہ سوجی جائز ہے، شکر جائز ہے، گھی جائز ہے، اب اس کا حلوہ بنا لیا تو مولوی کہتا ہے ناجائز۔ اللہ کے نیک بندے، اس کے حلوے بنانے پہ جائز اور ناجائز کی بحث تو نہیں ہے۔ اگر آپ نے غیر اللہ پر چڑھایا تو بکری جائز، گائے جائز، اونٹ جائز، مرغا جائز، یہ سب جائز ہے، لیکن غیر اللہ پر آپ نے چڑھایا تو اس وجہ سے وہ حرام ہو گئی۔ اس وجہ سے یہ مشرکین مکہ کا طریقہ تھا۔ بڑا مشہور ایک واقعہ ہے کہ عرب میں 3 لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ لوگ موحد تھے۔ اس میں ایک تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہنوئی تھے حضرت سعید بن زید، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور مستجاب الدعوات، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی، مستجاب الدعوات ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت سعید بن زید کے والد زید بن نفیل، ان کے بارے میں ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کی پیٹ، دیوار سے پیٹ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ ایک جانور لے کر آئے، بکرا لا کر ایک بت کے سامنے اس کو بت کے نام پر چلا کر کے ذبح کر دیا۔ تو مسکرا کر کے یہ کہتے ہیں لوگوں تمہارا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، بکری اللہ نے پیدا کی، بارش اللہ نے برسائی، گھاس اللہ نے اگائی، گھاس کو کھا کر کے بکری بڑی ہوئی اور اس کو چڑھا رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطاب جو بڑے طاقتور، زور آور اور بڑے دشور آدمی تھے، ایک تماچا مارا، بہنوئی تھے ان کے، ایک تماچا مارا ان کو، اور مارنے کے بعد کہا ایک لفظ اگر تو کہے گا اب ہمارے بتوں کے سلسلے میں تو تیری گردن مار دے۔ اس کے بارے میں آتا ہے، ان کے بارے میں زید بن نفیل کے، کہ یہ نکل گئے تھے، اور کچھ روایتیں ایسی ملتی ہے تاریخی کہ جب ان کو قتل کیا گیا تو انہوں نے ایک جملہ کہا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے کہ اے دنیا کے بنانے والے، پیدا کرنے والے، تیری عبادت کس طرح کی جائے میں اس کو نہیں جانتا، لیکن میں لوگوں کے شرک سے اور اس سے بری ہوں، اس سے بری ہوں، یہ جملہ۔ تو غیر اللہ پر کچھ بھی چڑھایا جائے وہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ غیر مسلم لوگ مختلف تہوار کے موقع پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جانور وغیرہ بھی ذبح کرتے ہیں، جیسے آج کے دور میں بھی یہ جترا وغیرہ کا معاملہ ہو تو آپ کھٹکی حضرات سے پوچھیں گے تو وہ اس کی تفصیلات بڑے اچھے انداز میں بتاتے ہیں، ان کو پورا معلوم رہتا ہے کہ وہ لوگ باقاعدہ ان لوگوں کا جو جس کی بھی وہ پوجا کرتے ہیں اس کے اوپر بکرا ذبح کرتے ہیں، تو ذبح کرنے والے کو تو دیتے ہی مگر اس کو کچھ گوشت بھی دے دیتے ہیں، اور کچھ مسلم حضرات جو ان کے دوست رہتے ہیں ان کو بھی کھانے وغیرہ کے لیے مدعو کر لیتے ہیں یا ان کے یہاں گوشت بھیج دیتے ہیں۔ تو اس دور میں بھی ایسا تھا، تو اللہ کے نبی سے دریافت کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ وہ جائز نہیں ہے، لیکن تم ان کے پھلوں کو کھا سکتے ہو، پھل وغیرہ اگر جو ہیں وہ غیر اللہ پر چڑھائے بھی اگر نہیں ہیں تو اس کو ہم کھا سکتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کیونکہ اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرتے ہیں اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر یہ تفصیل آئی ہے آستانوں پر ذبح کیا ہوا، ہمارے یہاں بعض لوگ آستانوں پر ذبح کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں جائز ہے، جسے ہمارے یہاں عام طور پہ ذرا سا معلومات نہیں ہے، اب تو شادی بیاہ کا جو موقع رہتا ہے تو ایک وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ایک خاص کندوری، تو اصل یاد ہی نہیں رہتا ہے، تو وہ بکرا ذبح کرتے ہیں شاید 1 روز پہلے، غالباً 1 یا 2 روز پہلے شادی سے ذبح کرتے ہیں، یہ کوئی بابا ہیں ان کے نام پر جا کر کے ذبح کیا جاتا ہے، اللہ کے نام پر قربانی کرے نہ کرے نہیں۔ ہمارے یہاں جیسے مشرکین مکہ کے دور میں تھا، بالکل مشرکین مکہ، آپ اٹھائیے قرآن 7ویں بارے میں پوری تفصیل ملے گی آپ کو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ 7ویں پارے کے اندر ہے کہ یہ جو صاحبہ ہے، وسیلہ ہے، یہ تمام جانور جو مختلف بنا کر رکھے تھے تو بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے، جیسے ہمارے یہاں مختلف اللہ کے برگزیدہ بندوں کے نام پر جانور چھوڑ دیے جاتے ہیں یا ان کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، سب اس میں داخل ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام کی جو نیاز ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ جو نذروں کو پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. تو غیر اللہ کے نام پر اگر چڑھایا گیا، چاہے وہ نظر و نیاز کے نام پر ہو، چاہے کندوری یا کسی نام سے ہو، وہ بالکل صراحتاً اللہ نے ارشاد فرمایا وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے. اب ایسے موقع پر ایک بات یاد رکھنا چاہیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بہت قریبی دوست ہوتا ہے، رشتہ داریاں ہوتی ہے، تعلقات ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کی ذرا سا بھی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. ایک اصول ہمیشہ یاد رکھا جائے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ قل، کہہ دیجئے، تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، کیا تم کو بتا نہ دیا جائے کہ اللہ نے کیا حرام کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا، والدین کی نافرمانی اور ان کے ساتھ برائی سے پیش آنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، یہ اللہ نے حرام کیا ہے. والدین کے ساتھ برائی کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. بلکہ کہا اف لکما ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کو اب بھی نہ کرو. والدین کی فرما برداری کا حکم دیا گیا، لیکن کیا کہا گیا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر وہ شرک کی تعلیم دے تو ان کی بات نہ مانو. اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے والدین، میرے والد جو مجھ کو بات کہتے ہیں تو ان کی بات ماننا ضروری ہے، ان کی نافرمانی اگر ہوئی، کہا یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، چاہے اس کو باقی رکھ، چاہے اس کو توڑ دے. دنیا کے معاملات میں ان کی فرما برداری کرنا ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرنا ہے. لیکن اگر شرک کی تعلیم دے، بدعت کی تعلیم دے تو ماں باپ کی بھی نہیں ماننا ہے. اب یہ تو دور کا رشتہ دار ہے، یہ تو تعلقات ہے. دیکھیے اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب، اللہ کا حکم سارے احکامات پر غالب. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اگر تم اللہ کے دین پر عمل نہیں کرو گے، اس کی دعوت کا کام نہیں کرو گے، تو اللہ ایک نئی امت لائے گا. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، جو کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے معیار ہونا چاہیے. اللہ نے اگر حرام قرار دیا ہے بالکل صاف الفاظ میں ایک دم کہہ دینا چاہیے. مجھ کو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حلت و حرمت کی جو بات ہے اس کو ذرا سا سمجھیے. ایک شخص مجھ کو بیان کرنے لگا، تھوڑا سا یعنی ہڈی توڑ قسم کا آدمی تھا وہ. تو وہ کہنے لگا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے حافظ صاحب، تو اس کا ایک دوست کرتا ہے کہ چل وہاں نیاز پنی ہوئی ہے، کھانا ہے ندی کے کنارے پر. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں کھاتا ہوں، اس لیے کہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. تو وہ کہنے لگا کہ ارے یار تو کیا بات کر رہا ہے، شراب وغیرہ ہم لوگ ساتھ پیتے ہیں اور تو حرام حلال کی بات کر رہا ہے. اب نے کہا یہ سب اتنی باریکی سے دیکھتے ہیں. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ غلطی ہے میرے اندر، مگر یہ تو نہیں کھاؤں گا، حالانکہ وہ بھی غلط، وہ بھی تو اللہ نے حرام کیا. لیکن وہ کہتا ہے تیرے کو سب چلتا ہے، میرے کو نہیں چلتا ہے. ارے بولے کہاں ضد کر رہا ہے یار، بولے میرے کو تو سب چلتا ہے. بولا سب چلتا ہے، بولے تیرے کو، بولے ہاں. بولے رک، یہاں بہت ڈیر ڈکر گھومتے رہتے ہیں، ایک آدھ کے سر میں بھی پتھر مارتا میں، اس کو مار کے لاتا، چلے گا نا تیرے کو؟ تو کہتا ہے کچھ بھی کہہ رہا ہے مسلمان ہو کر کے. تو کہا مسلمان ہو کر کے سور نہیں کھائے گا، لیکن اللہ نے کہا اسی کے آگے وما احل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ پر چڑھایا ہوا وہ چلے گا تجھ کو؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور پر چڑھایا ہوا بالکل خاموش. یہ ذرا سمجھنے کی چیز اللہ نے بالکل ساتھ ارشاد فرمایا ہے جو حرام ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ ولا عادل فمن استر غیر باغ ولا عادل فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. پھر جو مجبور ہو جائے اور حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو تو اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. کوئی آدمی اگر بھوکا ہے اور اس کو اب جان بچانے کے لیے ضروری ہے تو فمن استر غیر باغ ولا عاد، تو جان بچانے کے لیے اپنی تکلیف یعنی اپنی بھوک مٹانے کے لیے اتنا کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے، وہ کھا سکتا ہے. اس میں اور بھی کچھ پیسے ہیں، جیسے مثلا فاقہ کشی کا دور ہے، ایک آدمی بہت زیادہ مجبور ہے تو اس کے سامنے ایک طرف مردار ہے اور ایک طرف کسی کا مال رکھا ہوا ہے، انہیں کھانے ہونے کی کوئی چیز تو بلا اجازت لے کے کھا سکتا ہے، حرام سے مردار سے بچ جائے. ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ غالباً سعد بن شرحبیل ان کا نام ہے، یعنی شرحبیل کے لڑکے امبری، وہ کہتے ہیں کہ فاقہ کشی کا دور تھا، کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے، میں کھیت میں گیا، اس کی کچھ بالیاں توڑا، اس کا چھیل کر کے کھایا، اور کچھ بالیاں توڑ کر کے اپنے کپڑے میں رکھ کر کے جانے لگا، اس میں کھیت کا مالک آیا، کھیت کا مالک جب آیا تو اس نے مجھ سے بالیاں بھی چھین لی، کپڑا بھی چھین لی، بھی مارا بھی مجھ کو۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر کے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیے ایسا ایسا معاملہ تھا کہ میں فاقہ کشی کا شکار تھا، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور میں نے یہ کیا تو اس نے ایسا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیت کے مالک کو بلا کر کے کہا سب سے پہلی بات تو تمہیں سمجھانا چاہیے، سمجھانے کا مطلب یہ کہ ان کو سمجھانا چاہیے تھا کہ فاقہ کشی کا شکار تھے، تو آپ کو خود آ کر کے کوئی جھجک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زکوٰۃ کو صدقات کو جائز قرار دیا ہے، ہمارے یہاں لوگ سود میں لگ جاتے ہیں اور یہ سب سے معلوم نہیں کیوں احتیاط برتتے ہیں، تو کہا کہ تم کو مانگ لینا چاہیے، اور اگر یہ تمہارے پاس آئے بھوکا ہے تو تم کو دینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا تم اتنا اتنا وسق دو اس کو، روایتوں میں تقریباً 4 من کے آس پاس، تو اگر کوئی ایسا درخت جو پھل لگا ہوا ہے اور کوئی بھوکا آدمی واقعی فاقہ مست ہو، جس کے پاس کہیں سے کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ آدمی آ کر کے اس میں سے کچھ پھل توڑ لے رہا ہے اور کچھ پھل توڑ کر کے لے کر کے جا رہا ہے اپنے بھوکے بیوی بچوں کے لیے، تو اس کو روکنا نہیں چاہیے، اس کی اجازت ہے کہ وہ اتنا لے سکتا ہے، اور اس پر کوئی سزا اور تعزیر نہیں رہے گی۔ اور کوئی شخص ایسا بھوکا ہے، یہ چیز بظاہر ہم آج پڑھ رہے ہیں، لیکن پچھلے لاک ڈاؤن میں باقاعدہ ایک ویڈیو چلا تھا کہ پیدل جب لوگ نکلے اپنے گھروں پہ جانے کے لیے تو 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر 1000 کلومیٹر 1400 1500 کلومیٹر پیدل سفر کیا، اور راستے میں صرف ان علاقوں میں ان کو کھانا اور پانی ملتا تھا یہاں مسلم بستیاں تھیں، کیونکہ غیر مسلم حضرات تو موت اور کرونا کے خوف سے اپنے گھروں کو بند کر کے نکل گئے تھے۔ تو اس میں ایک ویڈیو وائرل ہوا کہ ایک شخص ایک کتے کو جس کا ہائی وے پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا بیٹھ کر کے اس کا گوشت کھا رہا تھا، باقاعدہ ویڈیو وائرل ہوا تھا، یعنی بھوک سے اتنا بے چین اور بے قرار ہوا کہ اس کو برداشت نہیں ہوا۔ تو ایک گاڑی جا رہی تھی کار، اس کے لوگوں نے وہ ویڈیو بنایا، پھر اس کو روکا تو اس نے کہا کہ ہم مجھ سے برداشت نہیں ہے بھوک، تو ان لوگوں کے پاس جو کچھ تھا اس کو دیا۔ تو یہ اس قسم کے حالات کبھی آئے تو اسلام قیامت تک کے اضطراری حالت میں یہ جائز ہے۔ یہاں پر میں ایک چیز اور بتا دوں، منکرین حدیث ایک طبقہ بھی بہت زور میں چل رہا ہے، اور یہ انکار حدیث جہالت کا دوسرا نام ہے، اور منکرین حدیث اصل میں منکرین قرآن ہے۔ ہمارا بھی سابقہ پڑا تھا ایک مرتبہ اندور سے کچھ آگے اجین رتلام میں، تو وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے قبیلہ بنو عرینا کے، وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تھے مدینہ میں، وہ لوگ بیمار پڑ گئے، بیمار جب پڑے تو بیماری ایسی تھی کہ ان لوگوں کے پیٹ پھول گئے اور ہاتھ بالکل باریک ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ فلاں مقام پر اونٹ ہے بیت المال کے، اس کا دودھ پیو اور اس کا جو موت ہے وہ پیو، وہی ان کا علاج ہے۔ اب اس حدیث کو پڑھ کر کے منکرین حدیث کیا کہتے ہیں؟ دیکھو امام بخاری ایسی روایت لاتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں موت پیو، تو ہمارے ہم متن پیتے ہیں، تو آپ کو اعتراض کیسے؟ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، جہالت ہے یہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے 1400 سال پہلے میں 1400 سال میں مسلمانوں کے کسی طبقے کو دیکھا ہے اس کو پیتے ہوئے؟ روایت تو ہے، کسی کو دیکھا اس پر عمل کرتے ہوئے؟ یہ بیان جواز کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس آیت کو پڑھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مردار کھانے کی اجازت دے رہا ہے، میں نے یہی آیت پیش کی، تو وہ کہتے ہیں کہ اضطراری حالت میں، تو وہاں پکنک منانے نہیں گئے تھے، بالکل موت کے قریب تھے وہ لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضطراری حالت میں وہ علاج کے طور پر ان کو دیا تھا، اور اچھے ہوئے وہ لوگ، اور اچھے ہونے کے بعد اونٹ سنبھالنے والا جو چرواہا تھا اس کو قتل کیا بہت بے دردی کے ساتھ، ہاتھ اور ٹانگ کاٹا اور سلاخیں گرم کر کے اس کی آنکھ میں چلا دی، اتنی دردناک موت دی، اور اونٹ لے کر فرار ہوئے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا ان کا پیچھا کرو، پکڑ کر کے لے کر آئے، تو جیسا ان لوگوں نے کیا تھا، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے جیسا جرم ویسی سزا، تو ویسے ہی ان کو پھر سزا بھی دی گئی۔ تو اضطراری حالت میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے
لمن اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر آپ کی گردن پر کوئی تلوار رکھ دے وے، ریوالور رکھ دے وے آپ کی کھنپٹی پر، اور آپ سے کہے کہ کلمہ کفر کہو، جیسے آج کے دور میں دہشت گرد لوگ ایک مسلمان کو اکیلا نہتہ پکڑ لیتے ہیں اور پکڑنے کے بعد اس کو ایک شرکیہ نعرہ لگانے پر مجبور کرتے ہیں، ایسی صورت میں لمن اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل میں ایمان کا یقین جان کر آدمی زبان سے کلمہ کفر کہہ کر کے جان بچا سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے بیان کیا، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، آج کے دور میں مسلمان یہ اس حدیث پر عمل کر کے اپنے آپ کو بچا لے رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز یاد رکھنا کہ مفسرین نے ایک پیاری بات لکھی ہے کہ اگر اضطراری حالت ہے، اضطراری کیفیت ہے تو جان نہیں دینا ہے، یعنی جان بالکل نکلنے کی نوبت ہے اور حرام ہے، مردار ہے، تو جان نہیں دینا ہے، یہ عزیمت نہیں ہے، بلکہ کھا لینا یہ عزیمت ہے اور جان بچا لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رؤوسکم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے، جب اللہ نے چھوڑ دی ہے تو چپکے سے اتنا کھا لیجیے کہ جتنے میں آپ کی جان بچ جائے، نہ کہ لذت و سرور حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ یہ دیکھیے یہاں سے ذرا سا مضمون تبدیل ہو رہا ہے، میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں، اسے تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے، عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا۔ یہ لوگ آگ کا عذاب کتنا برداشت کرنے والے ہیں۔ یہ جو بیان کیا گیا ہے یہ بظاہر ایسا لگتا ہے 1400 سال پہلے یہود، لیکن آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بڑی تعداد اس گناہ میں ملوث ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے ہفتہ بتاؤں گا۔ ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ نے سچی کتاب اتاری، اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کی خلاف ہو گئے، اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے خلاف عمل کرنے، اکسانے، اور آپ موجود ہیں اور آپ کے وہاں پر کیا جا رہا ہے اور آپ کی خاموشی دردناک عذاب کو دعوت دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا، اور اللہ نے جو حلال قرار دیا ہے اس کے لیے کوشش کرنا اور اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرنا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا احرص علی ما ینفعک، اپنی نفع دینے والی چیز حاصل کرنے کے لیے حریص بنو، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا احرص علی ما ینفعک واستعین باللہ، اللہ پر توکل کرو اور عاجز ولا تعجز، عاجز ہو کر مت بیٹھو، حوصلہ نہ ہارو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو چیزیں تو نے حرام کی ہے رب العالمین، الہ العالمین بظاہر وہ کتنی بھی مفید فائدہ مند نظر آئے، رب العالمین بڑی آسانی سے ملے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل کو اس میں اس کی طرف سے پھیر دے، نفرت پیدا کر، روک دے رب العالمین۔ تو ہی گناہوں سے روکنے والا ہے رب العالمین، تو ہی برائیوں سے روکنے والا، تو ہی ہدایت دینے والا، تو ہی دین پر جمانے والا ہے رب العالمین۔ ہم پر رحم فرما رب العالمین، ہمیں دین پر جما دے رب العالمین۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ یہ سمندری مردار کے حلال ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ مچھلیوں کے علاوہ بہت سے جانور ایسے ہیں جن کے بارے میں شبہ ہوتا ہے، لہذا تفصیل کی درخواست ہے۔ ذرا سا مفصل جواب ہے، انشاءاللہ میں آئندہ ہفتہ دوں گا، لیکن ایک شارٹ جواب دے دیتا ہوں یہاں پر کہ پہلی چیز تو یہ کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ سمندری مردار میں صرف مچھلی جائز ہے، یا جھینگا، بومل، ہم سب جو کھاتے ہیں ان کے نزدیک یہ بھی جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سمندر کا جتنا مردار ہے سب کے سب جائز ہے، لیکن اس میں کچھ لوگوں نے تھوڑی سی تفصیلی بحث کی ہے کہ جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے ان کی کچھ صفتیں حدیث میں بیان فرمائی ہے، جیسے کچھ ضابطے وغیرہ بیان کیے ہیں
کہ ایسا پرندہ جو نوچ کھائے اور زمین پہ چلنے والا ایسا جاندار جو پھاڑ کھائے. سب کی تفصیلات نہیں ہیں مگر ایک اصول دے دیا گیا. اب آپ دیکھیے پھاڑ کھانے والے جانور کون کون سے ہیں. جیسے پھاڑ کھانے والا جانور کتا ہے, شیر ہے, بھیڑیا ہے, یہ سب پھاڑ کھاتے ہیں. تو چیتا ہے, تیندوا, آپ جوڑتے چلے جائیے, یہ جائز نہیں ہے. جو جاندار پھاڑ کھاتے ہیں, جو نہیں کھاتے لیکن اس کے باوجود حرام ہے, جیسے ایک کا نام آیا ابھی سور, یہ پھاڑ کے نہیں کھاتا ہے. گدھا, شہری گدھا جو ہے, شہری گدھا اور جنگلی گدھا, اس میں ذرا سا سمجھنے میں تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے. جنگلی گدھا اصل میں زیبرے کو کہا جاتا ہے جو جائز ہے, اور شہری گدھا جو گدھا تو بیچارہ گدھا ہے, ہمارے شہر کے درمیان جو رہتا ہے وہ جائز نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر لوگ اپنی ہانڈیاں پکا رہے تھے, آپ نے حکم دیا, لوگوں نے ہانڈیاں الٹ دی تو اس کو ممنوع حرام قرار دیا گیا ہے. اب اس میں ایسے جانور ہیں سمندری میں جو جل تھلیے بھی ہیں اور جو خوخار قسم کے جانور کہے جاتے ہیں, اس کی کچھ تفصیلات ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیل میں آئندہ ہفتہ بیان کروں گا, اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ لوگوں نے بیان کیا انشاءاللہ العزیز. مگر بس اس میں سمجھ لیجئے کہ ایسے جانور جو ہمارے یہاں عام طور سے استعمال ہوتے ہیں وہ سب کے سب جائز استعمال ہوتے ہیں. کچھ تفصیلات انشاءاللہ میں آئندہ ہفتہ